الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم بھائیوں، قابل تعریف و تیرا بہترین طریقہ اچھے صفات حمیدہ اور اعلیٰ اونچے اور بلند اخلاق میں سے ایک پردہ پوشی ہے۔ پردہ پوشی کا مطلب کہ انسان سے تنہائی میں گناہ ہو جائے یا کسی مسلمان بھائی کو کوئی برائی یا گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس کو چھپا لے۔ پردہ پوشی اس صفت کا مقام اتنا بلند ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے اس صفت کو اختیار کیا ہے اور خود کو ستیر کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے برائیوں سے روکا ہے، لیکن اگر کسی سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو خود اس سے پردہ پوشی کرتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے۔ یہ علاء ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھلی فضا میں بغیر لنگی پہنے ہوئے، بغیر ازار کے، بغیر کپڑے کے غسل کر رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ ان اللہ عز و جل حلیم حیء ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر۔ اللہ تعالیٰ حیادار ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور حیا اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، لہذا تم میں سے کوئی نہائے تو اپنے ستر کو، اپنی شرمگاہ کو چھپا لے۔ اللہ تبارک و تعالی پردہ پوشی اور پاک دامنی کو پسند فرماتا ہے، چنانچہ وہ اپنے بندوں کی بہت زیادہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ لوگ خوب گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی پردہ پوشی کی وجہ سے ذلت و خواری اور فضیحت سے بچے رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی بندوں کے گناہوں سے پردہ نہیں فرماتا تو ذلت و خواری ان کا مقدر ہوتی اور کوئی بھی اسے خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ یا اچھائی کے ساتھ یا اچھی باتوں کے ساتھ یاد نہیں کرتا۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک بہترین زندگی گزارتے ہیں، اس کے باوجود کھلے اور چھپے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ بے نیاز ذات، وہ رب تعالی، وہ غفور الرحیم اپنے بندوں کی گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، بندوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور اس کے لیے، اس پردہ پوشی کے لیے اسباب بھی مہیا کرتا ہے اور بندے کو توفیق دیتا ہے کہ وہ وقت رہتے توبہ کر لے تاکہ وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی بخشش کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس کا کتنا بڑا کرم ہے، اس کا کتنا بڑا لطف ہے، حلم ہے اس کی، اور اس کی رحمت ہے۔ محترم بھائیوں، اسلامی تعلیمات کے مطابق پردہ پوشی کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، انسان خود کی پردہ پوشی کرے۔ آدمی شیطان کے پھندے میں پھنس کر کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ اپنے اس گناہ کو لوگوں سے چھپائے اور اسے کسی سے نہ بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت معاف کر دی جائے گی سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے۔ اور اعلانیہ گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی شخص رات کو کسی گناہ کا ارتکاب کرے اور اس کی صبح اس حال میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالے رکھا ہو، اور وہ کسی سے کہے کہ اے فلاں، میں نے کل رات یہ کام کیا ہے، جبکہ اس کی رات اس حال میں گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالے رکھا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی وہ خود اپنے بارے میں اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔
تو انسان خود کی پردہ پوشی کرے، اپنے گناہوں کو چھپائے اگر تنہائی میں اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو۔ دوسری چیز، پردہ پوشی ایمان کی علامت اور احسان و کرم کی دلیل ہے، اور لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑنا منافقوں کا شیوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی زبان سے ایمان لائے ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ جو ان کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تیسری چیز، اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو صرف دنیا میں نہیں چھپاتا بلکہ وہ اپنے رحمت اور احسان کے ذریعے قیامت کے دن بھی چھپائے گا اور ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو قیامت کے دن اس کے رب کے قریب لایا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پہلو میں لے لے گا۔ قریب اس لیے لایا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ کیا باتیں ہو رہی ہیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان دوسرے لوگ جان نہ پائیں، تاکہ اس کی فضیحت نہ ہو اور ذلت و خواری کا سبب نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے پہلو میں لے لے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کراتے ہوئے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے کہ تو نے فلاں جگہ یا فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے یاد ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں اس گناہ کے معاملے میں تیری ستر پوشی کی تھی، تمہیں پردہ پوشی کی تھی، اسے چھپایا تھا، اور آج میں اسے تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا۔ یعنی جس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھپا دیا تھا اسے مٹا دے گا اور آخرت میں اسے معاف فرما دے گا۔ اس حدیث میں جن گناہوں کا ذکر ہے، یاد رہے کہ اس حدیث میں جن گناہوں کا ذکر ہے اس سے مراد بندوں کے حقوق یعنی حقوق العباد اور کفر و نفاق اور شرک نہیں ہیں، بلکہ وہ گناہ مراد ہیں جو صرف اللہ اور اس کے بندے کو معلوم ہے۔ وہ گناہ جو انسان سے سرزد ہو جائے، وہ حقوق العباد بغیر بندے کے معاف کیے یا اس کا دنیا میں تصفیہ کیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ اسی طرح کفر ہے، جو انسان واضح طور پر کفر کرتا ہے، نفاق کرتا ہے، شرک کر رہا ہے، ان گناہوں کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں واضح طور پر ذکر ہے کہ ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ چوتھی چیز، پردہ پوشی کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو کوئی آدمی کوئی غلطی یا گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے لوگوں سے نہ بتائے۔ کسی بھائی کو، مسلمان بھائی کو دیکھ لیا کہ وہ گناہ کر رہا ہے یا اس کے اندر یہ برائی ہے یا اس کے اندر وہ عیب ہے، یہ عیب ہے، تو اسے لوگوں سے نہ بتائے بلکہ اپنے تک رکھے، اپنے دل میں رکھے اور اس کی پردہ پوشی کرے اور اس کو چھپائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی عیب پوشی کرے گا، اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ لہٰذا ایک مومن کی شان ہے کہ وہ پردہ پوشی کرتا ہے، بلکہ جبکہ فاجر اور فاسق انسان لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے اور انہیں ذلیل و خوار کرتا ہے اور ان کے ادنا سے گناہ کو یا کسی عیب کو لوگوں کے سامنے بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر کے اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز، یہاں یہ بات یاد رہے کہ پردہ پوشی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ منکر کاموں پر، برائیوں پر نکیر سے بچا جائے، برائیوں سے لوگوں کو روکا نہ جائے، دعوت کا کام کیا نہ جائے، بلکہ پردہ پوشی کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کھلے عام اور اعلانیہ کیے بغیر سرزد ہو جائے اور وہ گناہ ختم ہو جائے، انسان غلطی دیکھ معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے یہ غلطی ہو رہی ہے، نادانستگی میں، لا علمی میں یا اور کوئی وجہ ہے، لیکن اس گناہ کا اثر لوگوں پر نہیں پڑ رہا ہے، وہ اسی تک ہے۔ ایسی صورت میں اگر ارتکاب کرنے والے کو اس کا پتہ ہو جائے کہ اس کو معلوم بھی ہو چکا ہے کہ اس نے دیکھ لیا ہے، تو پھر اس کو نصیحت کی جائے اور اس کے گناہ سے اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ یعنی اگر انسان
دیکھ لے اور تو اس کو ڈائریکٹ بھی ایسا نہیں جا کر کے اس کو سمجھائے کہ اس کو ذلت و خواری محسوس ہو، بلکہ ایسا اسلوب اختیار کرے بندہ کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اگر اس کو معلوم ہو جائے گناہ کرنے والے کو کہ فلاں آدمی دیکھ چکا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جا کر کے اس کو اچھے سے نصیحت کرے اور اس سے اس کی پردہ پوشی کرے، لوگوں کو اس کے گناہ کو نہ بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرعی حدود کے علاوہ اچھے اخلاق والے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کیا جائے، اور اگر کوئی انسان کھلم کھلا معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، اپنے فسق و فجور اور گناہوں کا ارتکاب کھلم کھلا کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، اور اس سے رجوع بھی نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے سماج اور معاشرہ متاثر ہو رہا ہے، لوگ خراب ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس پر ایکشن لیا جائے۔ کسی ذمہ دار آدمی کو یا حکام کو یا پولیس کو یا معاشرے کی ذمہ داران کو اس کی خبر کر دی جائے، تاکہ معاشرہ اس کے پھیلائے ہوئے شر سے محفوظ رہے، معاشرہ ان گناہوں سے محفوظ رہے، اور اس گناہ کا اثر لوگوں پر نہ پڑے اور اس بیماری کا خاتمہ ہو۔ یہ پردہ پوشی سے متعلق چند باتیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیوب سے پردہ پوشی فرمائے، ہمارے عیوب کو ہمیں گناہوں سے کے ارتکاب سے بچائے، اور دانستگی میں یا نادانستگی میں اللہ ہم سے جو گناہ ہو جائے، ہم سے جو برائیاں سرزد ہو جائیں، معصیت سرزد ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری پردہ پوشی فرمائے اور ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔